السلام علیکم۔ کلاس 9 کے بایولوجی کورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ملیریا ایز اے بایولوجیکل پرابلم۔ تو بایولوجیکل پرابلم میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بایولوجیکل پرابلم وہ پرابلم ہوتا ہے جو بایولوجی میں ایک لیونگ آرگینزم سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوتا ہے اور پھر اس کو حل کرنے کے لیے بایولوجیکل میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جس میں آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس اور ہائپوتھیسز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ملیریا کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بایولوجیکل میتھڈ ڈھونڈیں گے، لیکن پہلے ہم ملیریا کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو ملیریا کے کازز کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخر میں اس کا کیا کاز تھا، کس وجہ سے ملیریا بیماری جو ہے وہ لوگوں کو لگتی تھی، اور ٹرانسمیشن اس کا کس طرح تھا، ایک بندے سے دوسرے بندے تک اس کی جو ٹرانسفر ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، کون سی چیز اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم دیکھ لیں تو 2000 سال پہلے بھی ملیریا تھی اور سائنسدان اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ کاز کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ انہوں نے اس ٹائم آبزرویشنز کیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خراب ہوا کی وجہ سے، جو ہوا آلودہ ہو یا وہ ہوا جو سٹیگننٹ واٹر سے نکلتی ہو۔ سٹیگننٹ واٹر وہ پانی ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے ایک جگہ پر، جو پانی ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس میں مائکرو آرگینزمز جنم لیتے ہیں اور پھر اس میں مختلف قسم کے جراثیم آ جاتے ہیں، تو اس جگہ سے اٹھنے والی جو ہوا ہوتی ہے وہ پھر خراب ہوا کہلاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ملیریا کا نام بھی پڑ گیا۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس لفظ میں تو دو لفظ ہیں، میل اور ایریا۔ تو میل کہتے ہیں بیڈ کو، خراب کو، اور ایریا کہتے ہیں ایئر کو، تو خراب ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو سائنسدان یہ آبزرویشن انہوں نے کیا کہ یہ جو ملیریا ہے اس کی وجہ خراب ہوا ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو کچھ والنٹیئر انہوں نے ڈھونڈے، کچھ والنٹیئرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر کچھ تجربوں کے لیے اپنے آپ کو بلا معاوضہ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود کو یعنی رسک لیتے ہیں اپنے ہیلتھ کا، اپنی جان کا، اور وہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کو پروو یا ڈس پروو کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں سائنسدانوں کو۔ تو کچھ رضاکاروں نے کیا کیا کہ وہ خراب پانی جو تھا، جہاں سے سائنسدان کہہ رہے تھے کہ اس کو پینے کی وجہ سے ملیریا ہو سکتی ہے، تو ان رضاکاروں نے وہ پانی پی لیا۔ اب جب انہوں نے وہ پانی پی لیا تو ان کو ملیریا نہیں لگا۔ تو سائنسدانوں کا یہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ فالس ہو گیا کہ جی خراب پانی کو پینے سے یا کڑا ہوا جو پانی ہوتا ہے اس کو پینے سے ملیریا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ہائپوتھیسس جو ہے اس کو رانگ ثابت کروا دیا، لیکن کاز تک وہ لوگ نہ پہنچ سکے، کاز تب تک لوگوں کو معلوم نہ تھا، لیکن علاج تو کرنا تھا کیونکہ ملیریا پھیل رہا تھا۔ تو اس ٹائم ایک درخت تھا، سنکونا ٹری اس کا نام ہے، اس سنکونا ٹری کو کوئنا ٹری بھی کہتے ہیں، اس میں ایک کیمیکل تھا جس کا نام تھا کوانین۔ اس کوانین کیمیکل کی وجہ سے علاج ہو سکتا ہے ملیریا کا۔ تو سائنسدانوں نے اس ٹائم اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور علاج ہوتا رہا، ٹھیک ہے، ملیریا کا علاج ہوتا رہا، لیکن کاز تک ابھی وہ نہیں پہنچے تھے۔ پھر بہت عرصہ بعد لیورن ایک سائنسدان تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہم تو علاج تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں وجہ پتہ نہیں ہے، کاز کا پتہ نہیں ہے کہ ملیریا کہاں سے آ رہا ہے۔ جب تک ہم کاز کو ختم ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے تب تک ملیریا پھیلتا رہے گا۔ صرف علاج کافی نہیں، اس کے وجوہات کو اس کو پھیلانے کا جو عنصر ہے اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیورن نے کیا کیا کہ ایک ملیریا کے مریض کے پاس گیا اور اس سے تھوڑا خون لے لیا۔ اس خون کو اس نے مائکروسکوپ میں اسٹڈی کیا اور اس نے دیکھا کہ نارمل بندے کے خون کے موازنے میں اگر ہم اس ملیریا کے مریض کا خون دیکھیں تو اس میں ہمیں مائکرو آرگینزمز ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمز۔ تو اس نے کہا کہ یہ مائکرو آرگینزمز وجہ ہو سکتی ہے ملیریا کے پھیلانے کا۔ پھر 2 سال بعد پھر ملیریا کا پیشنٹ جو تھا اس کو ٹیسٹ کیا گیا، پھر اس میں اس طرح کے مائکرو آرگینزمز پائے گئے،
اور پھر تیسرے سال پھر چیک کیا گیا تو اس میں بھی مریض وہ مائکرو آرگینزم مریض کے بلڈ میں پائے گئے، تو پھر اس کو نام دیا گیا پلازموڈیم، کہ یہ جو علاوہ چیزیں ہیں اس بلڈ میں، یعنی بلڈ میں تو اپنے سیلز ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیل، پلازما، اس طرح واٹر کی کچھ مقدار، تو ان 4 چیزوں کے علاوہ بھی بلڈ میں کچھ ایسے باڈیز تھے جو کہ نارمل بندے کے خون میں نہیں ہوتے، تو انہوں نے یہ اسپیکولیشن دیا کہ یہ جو ہمارے ساتھ مائکرو آرگینزمز ہے اس کو نام دیا پلازموڈیم، اور یہ بتایا کہ یہ کاز ہو سکتا ہے ملیریا کا. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک. اس میں نے آپ کو یہ نہیں سمجھایا کہ بایولوجیکل میتھڈ کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہسٹری دے دی. نیکسٹ جب ہم ٹرانسمیشن پڑھیں گے ملیریا کے ڈیزیز کا، تو اس میں پھر میں آپ کو ریکگنیشن سے لے کر کمیونیکیشن تک کا ہیڈنگ بتاؤں گا. آپ پارٹ 2 اس ویڈیو کا ضرور دیکھیں، تب آپ کو یہ ٹاپک سمجھ. اس میں ہم نے صرف، میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ دے دیتا ہوں، اس میں ہم نے ملیریا کے ورڈ کی میننگ جان لی کہ بیڈ ایئر کو ملیریا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس ٹائم. پھر اس کے کاز کے بارے میں تھوڑا ریسرچ جو تھا وہ پیش کیا، اور اس کا جو کاز کی ڈیفرنٹ ہائپوتھیسس تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے والسلام.